بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے وی ٹاکڈ اباؤٹ یور رولز، اور ان رولز میں آپ کس طرح سے یاد رکھے جانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں لوگوں کے، اور وہ مجھ تک پہنچے بھی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، آج ہمارا جو پروگرام ہے دیٹ از ٹو انٹروڈیوس دا یونیورسل پرنسپلز جن کی ہم بات کرتے ہیں، کہ وہ یونیورسل پرنسپلز جو کہ ہماری فطرت میں موجود ہیں، جو کہ انسان کو اس کی کانشنس میں ملے ہیں، وہ کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ بٹ بیفور وی ڈو دیٹ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سوالات کچھ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ میری آبزرویشنز ہیں جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تو بہت ڈیٹیل میں یہ کیا ہے اور بہت سارے رولز اپنے ڈٹرمن کیے ہیں which should be the ideal way of doing it۔ آپ ایک دو رولز پر اگر رہ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کرنٹ پرسپیکٹیو ہی کے اس وقت تابع چل رہی ہیں۔ وی نیڈ ٹو امپروو اپون دیٹ۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم زیادہ وسیع پرسپیکٹیو میں آ کر اس کو کوشش کریں ڈٹرمن کرنے کی کہ ہمارے زندگی میں، جو ہم جب زندگی گزار رہی ہیں، تو ایوری ڈے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ میں کس کس رول میں آتا ہوں۔ مثال کے طور پر، آپ اپنے ملازم سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ اپنے نیبر کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کے کو کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سیلاب آ گیا تھا، اس میں کچھ آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوئی، کر سکے اگر آپ، یا کسی کی سفارش ہی کر دی کہ کوئی ہیلپ کرے، کوئی ریکمنڈیشن کر دی، کوئی ایڈوائز کر دی۔ یہ آپ کے رولز ہیں، جو ویریس رولز آپ پلے کر رہے ہیں سوسائٹی میں۔ اگر آپ نے صرف اپنے چند ایک رولز ہی ڈٹرمن کیے ہیں تو پھر یو آر اسٹل باؤنڈ بائی یور امیڈیٹ پرسپیکٹیو۔ اس سے اٹھنا ہے ہمیں۔ یہ ایکسرسائز ساری ہے ہی اس مقصد کے لیے کہ ہم اس سے اوپر اٹھ کے ذرا ایک زندگی پر ایک بیلنس طریقے سے غور کریں، اور یہ دیکھیں کہ کیا کیا رولز ہیں۔ ہر رول ایکولی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن وہ رول آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ جب ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ وڈ یو لائک پیپل جن کے ساتھ آپ ان رولز میں بندھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر کچھ سوسائٹی کے لوگ ہیں یا کچھ آپ کے ادارے کے لوگ ہیں، آپ اگر ایک پروفیشنل ہیں تو اس میں اس کے کچھ لوگ ہیں، تو ہاؤ وڈ یو لائک دیم ٹو ریمبر یو۔ تو اس کا مقصد اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ اب اس کی کوشش کرنا شروع کر دیں کہ وہ اس طرح سے یاد رکھیں گے۔ مقصد اصل میں اپنے لیے ایک ویژن کریٹ کرنا ہے۔ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کسی دوسرے کے اوپر کہ وہ آپ کو کس طرح یاد رکھے گا بھی یا نہیں رکھے گا، یہ بھی کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کا کنٹرول صرف اس چیز پر ہے کہ میں کیا کوشش کر سکتا ہوں، میری ایفرٹ کیا ہوگی کہ میں نے کس طرف کو بڑھنا ہے۔ اسی طرح میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایز این انڈیویجول آپ کا جو رول ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز، بلکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی زندگی اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے وہ آگے کس طرف امپروو ہو۔ اور اس میں بھی ایک بیلنسڈ پرسپیکٹو لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے چار ایسپیکٹس زندگی کے ڈٹرمن کر لیں۔ چار ایسپیکٹ سے میری مراد میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ میری مینٹل ہیلتھ، میری ایموشنل ہیلتھ، میں ایز این انڈیویجول میری فزیکل ہیلتھ، اینڈ ایز این انڈیویجول میری مورل ہیلتھ۔ یہ چار ایسپیکٹ جو ہیں، مینٹل، ایموشنل، فزیکل اینڈ مورل، یہ چاروں کو مجھے بیلنس میں ٹھیک لے کے چلنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو زندگی ملی ہوئی ہے مجھے۔ اس کو مجھے اس کا حق ادا کرنے کے لیے، اس کے بارے میں گریٹفل رہنے کے لیے، مجھے ان چاروں ایسپیکٹس کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے۔ دس ریسپائٹ دیٹ آئی ہیو بین گیون ان مائی لائف از ٹو ہیلپ می بیکم اے بیٹر پرسن اف آئی یوٹیلائز دس اپرچونٹی۔ اگر میں اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز نہیں کرتا ہوں تو یہ ٹائم تو ختم ہو جانا ہے، یہ بہرحال ختم ہو جانا ہے۔ اب میرے لیے جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس جو ٹائم ہے، جو ریسپائٹ ہے ٹل دا ٹائم دیٹ آئی لیو دس سین، اس وقت تک میں نے کس طرح کا رہنا ہے۔
جو بھی سچویشنز پیش آ رہی ہیں، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، ان میں نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیسے یاد کریں گے، بلکہ یہ کہ میری ایفرٹس کس ڈائریکشن میں ہوں گی۔ یہ اپنے آپ کو ویژن دینے کے لیے ضروری ہے کہ میں یہ ایک سوال اپنے ذہن میں پیدا کروں کہ دیٹ ہاؤ وڈ آئی لائک ٹو بی ریمبرڈ۔ اس کا تعلق اس سے ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے لیے کرائٹیرین یہ بن جانا چاہیے۔ آپ کے لیے کرائٹیرین تو یہی ہوگا کہ جو سچی بات ہے وہی کریں گے آپ۔ ظاہر ہے کہ اگر if I want to be popular with people so I might never be able to tell them the truth about any feedback that they require from me۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اپنے آپ کو اس ویژن سے ریلیٹ کرنا ہے کہ جو میرا اپنا ہے، اور یہ آپ کا بالکل پرسنل ویژن ہے جی۔ اس کا کوئی تعلق بھی کسی دوسرے کی اپروول سے نہیں ہے یا کسی دوسرے کے ایگری کرنے سے نہیں ہے۔ اٹ از کمپلیٹلی یور اون۔ آپ کو اس کو کہیں پہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس پہ خود غور کرتے رہیں اور اس کے بارے میں ایز لائف پروگریسز اس کو بار بار ریویو کریں، بار بار اس کے اوپر غور کریں اور اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں۔ اور تیسری چیز جو ان سوالات سے کچھ واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم اپنے پاسٹ کے اندر بند جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میرا کسی ایک دوست کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بہت اچھا نہیں رہا ہے تو میں یہ سمجھ لگ پڑتا ہوں کہ اس نے تو مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں کرنا۔ نہیں، میرا یہ سوال نہیں ہے کہ وہ کس طرح یاد کرے گا، یہ سوال آپ سے بھی نہیں ہے۔ میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں یہ جو باقی کے دن رہ گئے ہیں آج سے لے کر اس دن تک کہ جب کہ میں نے یہ سین چھوڑ کے چلے جانا ہے، ان دنوں میں کیا ایفرٹس کروں گا کہ ویسا بن جاؤں کہ جیسا میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے یاد کرے۔ وہ کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس کے علم میں ہونا چاہیے اس کے علم میں ہوگا کہ میں نے آپ نے کیا ایفرٹس کیے ہیں۔ یہ ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینے کے بعد اب میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ایکسرسائز آپ نے ابھی تک کی ہے اس ایکسرسائز کو اس کو اور اپڈیٹ کریں، اس کو اور بہتر کریں اور ڈیٹیل میں لے کے جائیں۔ جب آپ اس کو پوری ڈیٹیل میں جتنی آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اب آ گئی ہے، اگر آپ کے ایک یا دو یا تین رولز ہیں تو وہ ایکچولی ناکافی ہیں۔ یو ہیو ناٹ ریئلی تھاٹ اباؤٹ them۔ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے بہت غور سے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے سوچنا ہے، نمبر ایک۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ یہ اپنے لیے ویژن کریٹ کرنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کے بارے میں یہ خواہش کریٹ کرنی ہے کہ مجھے کیسے یاد کرے۔ دیٹ از irrelevant، ایکچولی irrelevant۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے یاد کرے، اور اگر میں یہ واقعی چاہتا ہوں تو میری ایفرٹس پھر اس ڈائریکشن میں جانی بھی چاہیے نا۔ میری چاہت اگر صرف چاہت ہی رہ جائے اور میں اس کے لیے کچھ کر نہیں رہا ہوں تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو اس ایمان کی طرح ہے جو نہ عمل میں ڈال رہا ہے، نہ اچھے اچھے معاملات کروا رہا ہے، نہ انصاف کروا رہا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی زندگی گزر کروا رہا ہے۔ تو اس ایمان کی ضرورت نہیں ہے کوئی۔ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم نے اپنے لیے یہ ویژن کریٹ کیا ہے، یہ کسی دوسرے کے لیے نہیں، نہ ہمیں اس کی ڈیفenس کی ضرورت ہے کسی دوسرے کے ساتھ۔ اب جب ونس یو ہیو کمپلیٹڈ دس ایکسرسائز تو آپ کے پاس جو چیز وجود پذیر ہو جائے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جی۔ آئی وڈ جسٹ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ۔ یہ ہے جو ہمارے سامنے اب آ جائے گا، یعنی دس از واٹ وی ول ہیو۔ ہر رول لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس، اور ہر رول کے آگے یو ہیو دی ایڈجیکٹیوز جس میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یاد کیا جائے، اور اس کے بعد ہر رول میں آپ یہ بتائیں گے کہ what do you want your contribution to be، what do you want۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ what others want، what do you want your contribution to be۔ اور اسی طرح سے جس میں نے یہ عرض کیا کہ ایز این انڈیویجول آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو آپ کی زندگی کے 4 میجر ایسپیکٹس ہیں، جس میں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے، ایموشنل ہیلتھ ہے، مورل ہیلتھ ہے، یہ جو چاروں ایسپیکٹس ہیں ان میں آپ کس طرح سے امپروو کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسپیکٹس آپ نے کر لیے ہیں، اور یہ ایک ٹیبل کی صورت میں اب آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کو ابھی ہم فی الحال یہاں پہ روک رہے ہیں، یعنی اس ایکسرسائز کو یہ ختم نہ سمجھیے۔ اٹ ول بی کنیکٹڈ ود واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو فرام ہیئر آن۔ میں آج آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے ایک انٹروڈکشن کراؤں گا جی، جس کے اوپر آپ نے مزید غور و فکر بھی کرنا ہے، اور اگلے ہفتے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے
کہ یہ جو یونیورسل پرنسپل جن سے میں تعارف کرا رہا ہوں، ان میں دو چیزیں ہیں جن پر آپ نے سوچنا ہے۔ ایک یہ کہ یہ اس سے مراد کیا ہے۔ کچھ تعارف میں بھی ہلکا پھلکا کرا دوں گا ابھی، لیکن اس ٹائم، لمیٹڈ ٹائم میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کروانے کے بعد آئی وڈ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ دیم۔ ابھی اس کو جو پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے اس کو ہم نے معلق کر دیا ہے، اس کو روک لیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہم نے اس ایکسرسائز کو جو ہم کر رہے ہیں اور پچھلی کی ہوئی ایکسرسائز کو کمبائن کر کے ایک یونٹی بنانی ہے، اس کی یونین کرنا ہے اس کا۔ So what we will be doing from here on is to introduce you to these universal principles. میں ایک لسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، اس کا بالکل بریفلی تعارف بھی کرا دوں گا، اینڈ آئی وڈ لائک یو ٹو تھنک اباؤٹ دیم اینڈ ورک آن دیم۔ آپ نے ان کے بارے میں مزید تھوڑی سی تحقیق کر کے یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ پرنسپلز جن کو کہ ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں، لکھا ہے ہم نے، ان کے بارے میں آپ کی مزید تحقیق کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے میں دو پرنسپلز آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ نمبر ون از courage, which means actually moral courage. Courage is not strength. Courage is not جس کو آپ بہادری کہتے ہیں کہ کسی کی جگہ پہ جا کر مقابلہ کر لینا۔ دس از ناٹ what I mean over here. This is moral courage. moral courage کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں، اور یہ اکثر اوقات پیش آئے گا، کہ میری پسند کے خلاف ہوگا پرنسپلز کو فالو کرنا، کئی مرتبہ مجھے نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، کبھی کبھی مجھے ہیوملٹی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، ہیوملیٹ ہونا پڑے گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جدھر ہمیں پرنسپلز کو فالو کرنے میں کرج کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور پرنسپلز کو بڑا سمجھنا، اور پرنسپلز کے ساتھ اپنی ایسوسیشن میں اپنی اسٹرینگتھ محسوس کرنا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لینا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کر دینا۔ یہ ہمیں سوسائٹی سکھاتی ہے کنٹینیوسلی۔ میں جس چیز کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کرج ڈیولپ کرنا کہ جدھر ہمارے طے کردہ پرنسپلز کے خلاف ہو اپنی ڈیفینس، یا پرنسپلز کے خلاف ہو یہ بات کہ ہم اپنے آپ کو برتر ثابت کریں، ادھر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو جانا، یہ مورل کریج ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز جس کو میں سمجھتا ہوں کہ the first two things جو کہ آپ کی جو بھی آئندہ آپ سلیکٹ کریں گے پرنسپلز، یہ دونوں چیزیں لازماً اپلائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آزمائش آپ کو پیش آنی ہی آنی ہے۔ نمبر ون از courage اینڈ نمبر ٹو از humility۔ ہیوملٹی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے پرنسپل سے چھوٹا سمجھنا، یعنی آپ کا اگر آنےسٹی ایک پرنسپل ہے تو اس آنےسٹی کو اپنے سے بڑا سمجھنا، اور اس آنےسٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اگر کسی جگہ پر چھوٹا بنانا پڑتا ہے تو بنایا جائے گا۔ یعنی یہ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، دیز آر دا ٹو پرنسپلز کہ جو آپ کی جو بھی سلیکشن ہوگی آئندہ، یعنی میں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ یہ ساری کی ساری لسٹ اپنے سامنے رکھ کے ہر وقت اس پہ سوچیں کہ کیا کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ اٹس اے لانگ لسٹ، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے چند پرنسپلز کو لے کے اپنی زندگی کے گائیڈنگ رولز بنائیں، اور جو بھی وہ آپ بنائیں گے ان میں یہ دو جو ہیں یہ لازمن ہونے چاہیے، بیکاز بوتھ آف دیز اپلائی ٹو ایوری پرنسپل۔ آپ جب بھی whenever there will be a crunch time، جب آپ کے لیے آزمائش کی سچویشن پیدا ہوگی، تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گی۔ ایک یہ کریج کہ میں نے اپنے پرنسپل پر کھڑے ہونا ہے irrespective of the cost that I need to pay، اینڈ نمبر ٹو از ہیوملٹی، اسپیشلی انٹلیکچوئل ہیوملٹی۔ میں نے ایک بات کی ہے پچھلے سیشنز میں کہی ہے، اور اگر میرے سامنے اس کی غلطی آپ میں سے کوئی واضح کر دیتا ہے تو میرے اندر یہ انٹلیکچولی بھی ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں اور اپنی اوپینین کو ریویو کروں، ریوائز کروں۔ اس کے بعد وہ پرنسپلز ہیں جی جو کہ جنرلی جن کو کہ یونیورسل کہا جاتا ہے، اس میں ایک جو ہے وہ ہے آنےسٹی۔ آنےسٹی میں میں نے جو چیزیں لکھی ہیں جو اس کے تحت آ رہی ہیں وہ انٹیگریٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ٹرسٹ وردینس ہے، سنسیرٹی ہے۔ آنےسٹی کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو اینی ایکسپلینیشن فار دیٹ۔ انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ اندر ہوں وہی باہر ہوں، میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی بد تعریفی کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اس کی جو سب سے امپورٹنٹ مثال ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ہم اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں
تو ہم اس چوتھے آدمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح سے اس کے سامنے بھی بات کریں گے؟ اگر نہیں کریں گے تو دس شوز آور لیک آف انٹیگریٹی. ٹرانسپیرنسی کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری یہ رائے ہے یا میرے حساب سے یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، یا مثال کے طور پر ایز اے ٹیچر میں نے اگر مارکس دیے ہیں تو میں اس کے لیے ٹرانسپیرنسی کا پرنسپل یہ ہوگا کہ آئی ایم ولنگ ٹو بی چیلنجڈ اباؤٹ دیم. اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو میں آپ کی بات سنوں گا، اس کے بارے میں اپنی رائے دوں گا، اور اس رائے میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میں ڈسکریشن اپنی جو ہے اس کو ایشو بناؤں کہ نہیں یہ میری مرضی ہے، میں نے جتنا دینا تھا وہ میری مرضی کی بھی کوئی مورل گراؤنڈز ہوں گی. ٹرسٹ وردینس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹرسٹ وردی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. اینڈ سنسیرٹی آبویسلی اس کے اوپر ہم پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. نمبر 2 از گریٹیٹیوڈ، اپریسیشن. اس کے اوپر ہم اس دوران میں بھی یہ بات کر چکے ہیں جی کہ اپنے اندر گریٹفلنس کی اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے ہم کچھ ایکسرسائزز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. گریٹیٹیوڈ از اے میجر پرنسپل ان لائف کہ ہم زندگی میں جب بھی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے یا شکایت کا جذبہ زیادہ پیدا ہوتا ہے، کمپلینٹ کا. میں عام طور پر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کمپلینٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس موقع پر شکر گزاری نہیں ہے، اور اگر شکر گزاری ہے تو پھر کمپلینٹ نہیں ہو سکتی. یہ دونوں چیزیں بیک وقت نہیں پائی جا سکتی. ایک موقع پر ایک غالب آ سکتی ہے، دوسرے موقع پر دوسری، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر میرا پرنسپل گریٹیٹیوڈ ہے تو اس کو اپنی زندگی میں یوبیکوٹس کرنے کی کوشش کروں کہ وہ پھیلے میری زندگی میں، ہر ایسپیکٹ میں نظر آئے. ٹھیک ہے جی، مجھے نظر آئے، یہ ضروری نہیں کہ لوگ دیکھیں. اور اسی کے تحت جو ایک چیز ہے وہ ہے اپریسیشن، کہ میں دوسروں کے بارے میں اپریشیٹو رویہ اختیار کروں، نہ کہ ہر وقت ان کے لیے تنقید کرتا رہوں. میں یہ ڈھونڈوں کہ کیا چیز اچھی ہے ادھر، اور اس سے بات اس کے بارے میں بات زیادہ اپنی زندگی میں ایڈ کروں. اور اس پہ بھی ہم آئندہ چل کے کافی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو اپریسیشن ہے اس کو ایکسپریس کرنے کے صحیح طریقے کیا ہونے چاہیے. عام طور پر اپریسیشن از ڈیفیکلٹ بیکاز ہم کسی کے منہ پہ تعریف نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کو کس طرح بیان کیا جائے کہ اس میں ہمارا یہ جو مورل ایسپیکٹ ہے یہ بھی ٹھیک رہے اور دوسرے تک بات بھی پہنچے. نمبر 3 از responsibility. I am responsible for my feelings, for my actions, for my thoughts. Whatever I control in my life, I am responsible for that. اس میں اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ حالات ذمہ دار ہیں، نہ کوئی دوسرا ذمہ دار ہے، نہ کسی دوسرے کا کچھ کرنا ذمہ دار ہے. میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں اپنی فیلنگز، اپنے ایکشنز، اپنے تھاٹس کی. یہ پرنسپل جو ہے اس کو اپلائی کرنا. اینڈ دین آبویسلی جس کو ہم عام طور پر اس کا مطلب لیتے ہیں کہ اگر میں نے کوئی ذمہ داری لی ہے اور کمٹمنٹ کی ہے تو میں اس کے حساب سے اپنے آپ کو حاضر کروں گا، اور آئی ول ہولڈ مائی سیلف آنسریبل فار میٹنگ دیٹ کمٹمنٹ. نمبر 4 از پرپزفلنس، اپنی زندگی کو بامقصد بنانا. آپ سوچئے ذرا کہ جب کسی شخص کا نام لیا جائے، مثال کے طور پر عبدالستار ایدی کا، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ پرسن کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد تھا. آپ کو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ وہ کیا مقصد تھا. یہ پرپزفلنس کی بہترین مثالوں میں سے ہے جی. مدر ٹریسا ہے، یہ عبدالستار ایدی ہے، یہ اور بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہے. کلیئر سینس آف آئیڈینٹی اپنے اندر پیدا کرنا کہ میں ہوں کون، میں کون ہوں، مجھے اس دنیا میں کوئی مقصد ہے میرا جس کو میں نے میٹ کرنا ہے. اس کے اندر کنوکشن اور پیشن بھی شامل ہے جی. نمبر نیکسٹ وٹ ایور اٹ از پرزویئرنس. Perseverance is a principle which includes hard work, resilience. ہارڈ ورک تو آپ سمجھتے ہیں، ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ ناکامی کے مقابلے میں بھی حوصلہ نہ ہارنا اور اس کو اپنے لیے لیسنز لینے کا باعث بنانا. پروسیس اورینٹیشن، اپنی زندگی کو پروسیس اورینٹیڈ بنانا بجائے اس کے کہ ریزلٹ اورینٹیڈ بنانا. میں نے معاملات کو ٹھیک کرنے میں جو ایفرٹ ہے اس پر فوکس کرنا ہے اور اس جرنی کو انجوائے کرنا ہے. وہ جرنی اصل ہے میرے لیے. نتائج بیچ میں مائل سٹونز بھی آتے رہیں گے، کچھ اچیومنٹس بھی ہوں گی، کچھ فیلیئرز بھی ہوں گے، لیکن میں نے کنٹینیوسلی اگر میں نے ایک بات پر جو چیز غور طلب ہے وہ یہ کہ وہ جرنی ٹھیک ہے
اس جرنی کو میں نے واقعی فیصلہ کر کے اچھی طرح سے کانشیسلی اڈاپٹ کیا ہے اگر، تو پھر مجھے اس پر پوری اطمینان کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے۔ پرنسپل آف گروتھ، یہ جو پرنسپل آف گروتھ ہے، یہ بیسیکلی واٹ اٹ مینز از کہ زندگی میں ہم نے اصل میں ایک غلطی یہ کر لی ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہم نے انسانی تعلقات میں بھی انڈسٹریل پیراڈائم کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ انڈسٹریل پیراڈائم یہ ہوتا ہے جی دیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ نے پروڈیوس کیا کرنا ہے۔ ایگریکلچرل پیراڈائم اس کے بالکل برخلاف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے کنٹرول میں صرف ایفرٹ ہے۔ انڈسٹریل پیراڈائم میں آپ اگر را مٹیریل کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ نے ٹھیک چیز کر دی ہے، ٹھیک ٹائم پہ کر دی ہے اور ٹھیک طرح سے پروسیس کر کے نکال دی ہے، تو آپ نتیجے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک خاص نوعیت کی چیئر اگر آپ بنا رہی ہیں، فرنیچر مینوفیکچرر ہیں آپ، تو آپ کے پاس ایک نوعیت کی وڈ ہونی چاہیے یا پلاسٹک ہونی چاہیے، اور اس کے پروسیس کو آپ نے اگر یونیفارم کر لی ہے تو اب وہ اسی طرح کی چیئرز بنتی رہیں گی، اور ان کو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک سٹینڈرڈ پہ بن گئی ہیں اور ٹھیک سٹینڈرڈ پہ نہیں بنی۔ اس کے برعکس جو ایک اور پیراڈائم ہے، وہ ہے ایگریکلچرل پیراڈائم، جو نیچر کے اندر جو ہمیں سکھاتا ہے، وہ یہ کہ آپ کے کنٹرول میں صرف ایفرٹ ہے۔ All you control is to timely sow the seeds, water the plants, fertilize the plants, and yet you do not have any control over the results. یہ آ جائیں گے، کبھی اچھے آ جائیں گے، کبھی اچھے نہیں آئیں گے۔ آپ کو ہر سال وہی پروسیس دوبارہ کرتے رہنا ہے، اور اسی میں بقا ہے آپ کی بھی، اس زمین کی بھی۔ اور اس میں اگر جیسے ہی آپ شارٹ کٹس اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، جو انڈسٹریل پیراڈائم میں بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اس میں جب بھی آپ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ یہی پیراڈائم ہمارا لرننگ کا پیراڈائم بھی ہے اصل میں، کہ لرننگ کین ناٹ بی ٹارگیٹڈ۔ لرنر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے لرننگ، ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہے۔ اٹ از دی کمبینیشن آف دا ٹیچر اینڈ دا لرنر، جس کے نتیجے میں لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور لرنر کی اپنی کیپیسٹیز، اپنی اسٹرینگس اور اپنی ویکنیسز ہیں۔ اینڈ ایوری لرنر از ناٹ دا سیم، لائک ایوری لینڈ از ناٹ دا سیم، ایوری سیڈ از ناٹ دا سیم۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو پرنسپل آف گروتھ ہے، یہ ہمیں یہ صبر دیتا ہے کہ ہمیں اپنے پروسیس پر توجہ دینی ہے، اور اس پروسیس کے نتیجے میں اگر نکلنے ہوں گے تو ریزلٹس اسی سے نکلیں گے، ٹھیک ہے جی، اور کچھ جگہوں پہ نکلیں گے اور کچھ جگہوں پہ نہیں نکلیں گے۔ رینیول، یہ نیکسٹ پرنسپل ہے جی۔ رینیول کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹینولی سیلف امپروومنٹ کے اندر رکھنا ہے۔ آئی نیڈ ٹو امپروو ایوری ڈے۔ میری فزیکل، مینٹل، ایموشنل اینڈ مورل گروتھ ہونی چاہیے اس زندگی کے اندر۔ جو بھی زندگی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اب باقی دی ہوئی ہے، اس میں میری کامیابی اس میں ہے کہ میں اس اپنے آپ کو ایوری ڈے آئی ایم بینگ اے بیٹر ہیومن بینگ۔ اگلی چیز جو ہے دیٹ از ٹیمپرنس، ماڈریشن۔ ماڈریشن از لائک کہ میں کسی بھی چیز میں، چاہے خرچہ کر رہا ہوں، چاہے میں اپنی فیلنگز کا اظہار کر رہا ہوں، تو اس میں ماڈریٹ رہوں، بجائے اس کی کہ میں ایکسٹریمسٹ بن جاؤں۔ لمٹس تک پہنچنا جو ہے وہ کو بہت اچھی، بیچ کی راہ پہ رہنا، یہ ہے اس کا مطلب کہ ماڈریشن کو اختیار کرنا۔ کیوریوسٹی، آپ کے لیے یو شوڈ بی اے لائف لانگ لرنر۔ اوپننس، اپنے موجود پیراڈائمز پر، اپنے موجود اوپینینز پر غور کرتے رہنا، ان کے لیے اوپن رکھنا اپنے آپ کو کہ اگر مجھے اس سے بہتر رائے ملتی ہے تو میں اس کو ٹھیک کروں گا۔ یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے جی۔ آپ کو اگر دیکھنا ہو تو ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھیے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ بچپن سے ہی ہمارے اندر جو ابیلٹیز موجود ہیں، ان میں سب سے بڑی ابیلٹی جو ہماری بقا کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ہماری کیوریوسٹی اور ہماری لرننگ ہے۔ پیشنس، اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں جی، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ صبر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیجئے، ہر چیز نے اپنے پروسیس پہ گرو کرنا ہے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ آپ زیادہ پانی دینے سے فصل جلدی نہیں اگا سکتے، یہ ہو سکتا ہے کہ فصل کو نقصان پہنچ جائے۔ آپ زیادہ خوراک دینے سے بچے کو جلدی نہیں بڑا کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ بچے کو بیمار کر دیں۔ پیشنس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں نے اپنے طریقے پر، اپنی سپیڈ پر گرو کرنا ہے، اور ہر چیز کی اپنی یونیک سپیڈ ہے۔ یو کین ناٹ چینج دیٹ۔ ایک گائے کا بچہ یا ایک بکری کا بچہ جو ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی دن کھڑا ہو جائے پیدا ہوتے ساتھ ہی، لیکن انسان کے بچے کو اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو انسان کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ تو یو ہیو ٹو بی پیشنٹ، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چیزیں کس طرح سے پھلتی پھولتی گرو کرتی ہیں۔ ہوپ اینڈ آپٹمزم،
हमें अपनी जिंदगी में होप और ऑप्टिमिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, हमें स्ट्रेंथ फोकस्ड होना चाहिए, हमें प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल पे गौर करना। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ये है कि हर चीज का एक नेचुरल पोटेंशियल है, हर चीज में इनहेरेंट पोटेंशियल है ग्रो करने का, बेहतर होने का। आप अगर उस पोटेंशियल को नहीं जानते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपके बिहेवियर्स और आपके रिस्पॉन्सेज उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो जाएंगे, ना कि उस प्रिंसिपल के मुताबिक जिस तरह से पोटेंशियल का प्रिंसिपल तकाजा करता है। ये होप एंड ऑप्टिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप गौर करें तो ये चीज़ ग्रैटिट्यूड में आपको पर्पसफुल बनाने में बड़ी हेल्पफुल होती है जी। ये लास्ट टाइम मुझे याद है सदफ ने प्रॉब्ली ये फरमाया था कि वो शी वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज अ पर्सन हु इज प्लेजेंट। तो अब आपने ये देखना है, सदफ से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर वो सुन रही हैं तो वो ये देखिएगा कि आपके ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप अडॉप्ट करेंगे तो यू विल बी नोन एज अ मोर प्लेजेंट पर्सन। द गोल्डन रूल, द गोल्डन रूल इज अलेजिडली, अभी तक मेरी मेरी कोई ऐसी मेरे सामने इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ये एलिगेशन जो है, ये क्लेम जो है ये गलत हो। गोल्डन रूल असल में ये है कि आप जो कुछ अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने भाई के लिए भी पसंद करें। यानी इफ यू, इसको इसको बयान किया है बाइबल में, जिस तरह बयान हुआ है वो ये कि दैट यू द गोल्डन रूल इज दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ व्हाट यू वांट फॉर योर ब्रदर। और यही चीज इस्लाम में, यही चीज दूसरे तमाम मजाहिब में उनकी कॉमन चीज है ये। यानी इसमें ये यूं समझ लीजिए कि ये जो रूल है ये बेसिकली हमें मॉरल प्रिंसिपल की असल बता रहा है। यानी मॉरल प्रिंसिपल्स वो हैं, अब आप इन पर सब पर गौर करके देखिएगा कि मॉरल प्रिंसिपल्स असल में वो होते हैं कि जो आदमी ये कहे कि मैं अपने लिए अगर ये चाहता हूं तो फिर मैं दूसरे के लिए भी ये चाहूं। अगर मेरे से गलती होती है तो मैं क्या चाहूंगा, इसको छोड़ दें कि लोग क्या करते हैं उस वक्त, मैं क्या चाहूंगा कि लोग मेरे साथ करें। यू वॉन्ट फॉर अदर्स वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ, नॉट वॉट यू गेट। इट इज नॉट वॉट पीपल डू टू यू, इट इज वॉट यू वॉन्ट फॉर योर सेल्फ। इसकी बेसिस पर जिंदगी के प्रिंसिपल्स डिराइव करना कि मैं अपने लिए जो चाहता हूँ वही मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने साथियों के लिए पसंद करूँ। ये गोल्डन रूल है जी, जो कि कॉमन विरसा है तकरीबन हर मजहब और हर फिलॉसफी का। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि इंसान इंसान की डिग्निटी का ख्याल रखे दूसरे के साथ मामला करते हुए। वो उसके साथ मामला करते हुए ये सामने ना रखे कि उसने क्या किया था, बल्कि ये रखे कि मैं क्या हूँ या मैं क्या चाहता हूँ कि वो मेरे साथ करे। इसको जब मैंने इसकी सर्च की, हम एक कॉलेज के लिए जब काम कर रहे थे और उसमें रिस्पेक्ट वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेलेक्टेड, तो उसमें जब भी मैंने जितनी सर्च की उसमें जो अक्सर इसकी सेइंग्स मिलती थी वो ये मिलती थी कि गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। आई डोंट एग्री विद दिस, आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल। ठीक है जी। असल में प्रॉब्लम असल में यही है कि अगर आप रिस्पेक्ट को रेसिप्रोकेट करें, अगर आपने लोगों की रिस्पेक्ट की है इस उम्मीद से कि लोग अब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो असल में आप गलती कर रहे हैं। आप अगर इस प्रिंसिपल पर वाकई खड़े होना चाहते हैं तो फिर आपको रिस्पेक्ट करनी है टू प्लीज गॉड। यू रिस्पेक्ट अदर्स बिकॉज ऑफ हु यू आर, नॉट बिकॉज ऑफ हु दे आर। आपने ये नहीं देखना कि दूसरा कौन है कि जिसकी मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आपने ये देखना है कि मैं कौन हूं। और इसकी बेसिस पर ये रिस्पेक्ट आइंदा जिंदगी में आप बरकरार भी रख सकते हैं। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज जस्टिस, कि मैंने अपने मामलात में फेयर होना है। ठीक है जी। जिधर मुझे मौका मिलेगा, जिधर मुझे जजमेंट देनी होगी, मैं जजमेंट देने से पहले दोनों साइड्स को अच्छी तरह से सुनूंगा, दोनों चीज़ों के बारे में गौर करूंगा। मेरे रिश्ते, मेरे ताल्लुकात मुझे इस प्रिंसिपल से हटाने का बायस नहीं बनेंगे। देन वी हैव कंपैशन, अनकंडीशनल लव एंड केयर, लॉयल्टी, काइंडनेस, एम्पथी, encouragement, टॉलरेंस। ये सारी चीज़ें कंपैशन के तहत मैंने इकट्ठी कर दी हैं। और ये भी आप जानते ही हैं कि कंपैशन का मतलब क्या है। वी डोंट नीड टू गो इनटू मोर डिटेल्स ऑन दैट। एंड फाइनली वी हैव कोऑपरेशन, कि हम जब मामला करेंगे तो हम सिर्फ अपना फायदा नहीं देखेंगे, हम दूसरों का फायदा भी देखेंगे, हम दूसरों की बात को सुनेंगे। हमने अगर किसी गुफ्तगू में है तो उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरे का कंसर्न क्या है,
حل اصل میں چیزوں کا وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں یا تینوں یا دسیوں پارٹیز جو انوالوڈ ہیں وہ سب مطمئن ہوں. وی آر living in an interdependent world. We need to come back to that interdependence. The paradigm of living should not be of I get what I can because of my strength, because then one day I'll be faced with a person who's stronger than I am. And in that case, he should get what he wants from me. تو یہ جو ہے کہ میں نے ہر حال میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں نے کوآپریٹ کرنا ہے، میں نے ون ون کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور میں نے انٹر ڈپینڈنس کی سائیکی میں جینا ہے. میری گزارش یہ ہے جی کہ یہ ہیں وہ سارے پرنسپل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ جو بریکٹس میں رکھے ہوئے ہیں ان کو کم نہ سمجھیے، آپ ان میں سے بھی کسی بھی ورڈ کو لے لیں تو وہ خود ایک پرنسپل ہے. اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان میں سے جو آپ کے لیے کلیئر نہیں ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کیجیے، فائنڈ آؤٹ. یہ جو میں نے ابھی تک آپ سے انٹروڈکشن کرایا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل میں نے اپنی ایڈ کی ہوئی ہیں. ادروائز یو ول گیٹ دیز آن دی انٹرنیٹ ان اینی بک، روڈ ٹو کیریکٹر میں یا اسٹیون کوی کی کتاب میں آپ کو یہ مل جائیں گی، اور اس کی ڈیٹیل بھی کچھ نہ کچھ مل جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کو انٹرنیٹ پہ آن اینی سائٹ یو کین گیٹ دیز. میری گفتگو آج کے لیے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جی. آئی وڈ لائک یو ٹو پلیز تھنک اباؤٹ دیز. اس کے اوپر جو بھی سوالات ہوں ان کے لیے میں اس وقت بھی حاضر ہوں. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس پہ ایک سیشن اور لگائیں گے، اور اس میں آپ سے جو میں نے ابھی یہ گزارش کی ہے کہ آپ نے ان میں سے جو کلیئر نہیں ہے اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر کے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اور وہ میری زندگی میں کدھر اپلائی ہوتا ہے. میں پھر سے یہ یاد کرا دوں آپ کو کہ جو ابھی تک ہم نے ایکسرسائز کی ہے جس میں کہ آپ کے رولز ڈٹرمن کیے ہیں اور آپ کس طرح سے یاد رکھے جانا چاہتے ہیں یہ ڈٹرمن کیا ہے، ایک ویژن کریٹ کیا ہے، اس کو ابھی ہم نے روکا ہے، ختم نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم ان کو اس کے تحت لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کو جو ہماری ایک پرسنل پریفرنس ہے اس کو اب پرنسپل سے جوڑ کر آگے کام شروع کریں گے جی. یہاں پر میری بات ختم ہو جاتی ہے جی. یو موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی کوسچنز دیٹ یو مائٹ ہیو، اینڈ انشاءاللہ if I have any answer I'll present it to you. Thank you very much.